جی یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو میں نے سوال کیا تھا اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ کہاں ہے امت کہاں ہے امہ، تو پھر آپ کا اپنا جو نظریہ خلافت ہے اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب یہاں نہ کو امت نہ ہو؟ تو بالفعل تو نہیں ہے نا، اس کو تو قائم کرنا پڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی تھے جنہوں نے دعوت شروع کی. ہی واز آل الون، کوئی امت تو نہیں تھی. ہی کریٹڈ این امہ جو ایک جماعت کی شکل میں تھی پہلے. حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون فان حزب اللہ هم الغالبون. اس حزب اللہ نے قربانیاں دیں، جانیں دیں، گھر بار چھوڑے، سب کچھ کیا، تکلیفیں سہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی، انقلاب برپا ہو گیا. پھر وہ امت پھیل گئی تو امت بن گئی. ورنہ آج کہاں ہے؟ آج تو امت نہیں ہے. آج آپ کو ریکنسٹرکٹ کرنی ہوگی امت. پھر اسی طرز پر دعوت، اسی انقلاب کی دعوت، اسی ایمان کی دعوت، اسی بنیاد پر جماعت بیعت کی بنیاد پر، اور پھر یہ کہ وہ جد و جہد کر کے قربانیاں دے کر جانیں دے کر انقلاب برپا کر. تو دیٹ ول بی دی بگننگ آف اے نیو مسلم امہ. 56-57 سے نکلے ہوں کیا ہوگا؟ اصل میں آپ ڈسکشن شروع کر رہے ہیں، یہاں تو سوال کرنے کا موقع ہے. 56-57 نہیں ہوں گے. اگر کسی ایک جگہ پر بھی وہ قائم ہو گیا، فرض کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے، تو خود بخود دوسرے لوگ جو ہے اس کو قبول کریں گے، مرج کریں گے. یہ اگر ایک جگہ بھی ہو جائے، صحیح اسلامی نظام ہو، وہ دھوکہ نہ ہو. یہ نہ ہو ضیاء الاقوال زکات کہ سود میں سے کچھ فیصد کاٹ لیا، زکات کا نام رکھ دیا اس کا. یہ زکات نہ ہو. یہ شریعت کورٹ نہ ہو جس کے اوپر 2 ہتکڑیاں بھی ہیں، 2 بیڑیاں بھی پڑی ہوئی ہیں. یہ نہ ہو. اگر وہ توبہ حکومت کی سطح پر بھی ہو گئی ہے، عوامی سطح پر بھی، اور پھر انقلاب برپا ہوگا، تو یہ تو لائٹ ہاؤس ہوگا. یہ لفظ قائد اعظم نے استعمال کیے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں، تاکہ یہ عالم انسانی کے لیے، نوع انسانی کے لیے لائٹ ہاؤس بن جائے. جی. اور کسی بھی برائی کا ساتھ دینے والا وہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے، چاہے وہ اس برائی میں خود شامل نہ ہو. جس طرح بینک ہیں، اب اس میں ہم لوگ اپنے پیسے جمع کراتے ہیں، لیکن وہ تو اس پیسے سے بھی سودی کاروبار کرتے ہیں. کیا ہمارا ان بینکوں میں پیسہ رکھنا جائز ہے؟ میرے نزدیک بینک میں پیسہ رکھنا ایک تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ سیونگ بینک کا اکاؤنٹ رکھا ہو، سود لے رہے ہو تو حرام. اگر آپ نے فکس ڈپازٹ کیا ہے اس کے اوپر سود لے رہے ہیں تو حرام. البتہ یہ کہ اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ رکھیں تو میں اسے حرام نہیں کہوں گا، اگرچہ مناسب یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو بات کہی صحیح ہے کہ یو آر سپورٹنگ دم. لیکن اب کیا کریں؟ ویسے بھی ٹرانزیکشن کے لیے بھی کاروبار کے اندر پیسہ یہاں سے وہاں بھیجنا ہے، کیا کریں، کس طرح کریں؟ سروسز ہیں بینک کی، وہ جائز ہیں، وہ حرام نہیں ہے. اگر آپ ٹی ٹی بھیجتے ہیں اس کے اوپر وہ کچھ پیسے جو ہے اپنا کمیشن دیتے ہیں، جائز ہے. تو سروسز جائز ہیں. اگر وہ انہوں نے کوئی جو ہے وہ بنا دیے ہیں جو اسٹرانگ باکسز ہوتے ہیں اور ان کے اندر آپ نے اپنے کچھ ویلیویبل لا کے رکھ دیے ہیں تو جائز، آپ کرایہ دیں گے اس کا. تو اسی طریقے سے معاملہ، لیکن یہ کہ مناسب نہیں ہے. مناسب یہ ہے کہ آپ نہ رکھیں کچھ بھی وہاں پر. اگر آپ کے پاس کچھ ہے ہی تو بہتر ہے کہ اسے ریئل پراپرٹی کے اندر، ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کریں، کسی اور طرح پہ رکھیں، سونا لے کر رکھ لیں، لیکن حتی الامکان کوشش کریں کہ بینک میں نہ رکھیں. آپ نے کہا کہ یہ سودی نظام ہے سارا بینک کا، تو جو لوگ بینک میں کام کرتے ہیں ایز اے سافٹ ویئر انجینئر یا ایز اے کمپیوٹر آپریٹر، جن کا اس لین دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو جو ملے گی سیلری، کیا وہ بھی حرام کی اس میں آئے گی؟ کہ میں یہاں فتویٰ دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. مناسب ہے کہ بینک کی سروس نہ کی جائے، میں یہ مشورہ دے سکتا ہوں، کیونکہ بینک جو ہے وہ 100% سود کا معاملہ ہے. بیسک پروپوزیشن کیا ہے کہ کم شرح سود کے اوپر لوگوں سے ڈپازٹ لو اور زیادہ شرح سود کے اوپر لوگوں کو ڈپازٹ دو، تو اس کی آمد بھی اور اس کی رفت بھی دونوں سود پر ہیں. تو اب میرے نزدیک جو ہے اس کی ملازمت چھوڑ کر اگر 20,000 کی ملازمت کی جگہ کوئی جگہ پر آپ کو 10,000 کی مل جائے تو وہ بہتر ہے. البتہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی شخص بھی ہم میں سے 100% سود سے فارغ نہیں ہے. ہماری فضا میں سود ہے، ہماری غذا میں سود ہے. جو گندم کا دانہ ہمارے اندر جاتا ہے اس کے اندر سود شامل ہے. اس کے لیے بیج خریدا گیا سودی قرضے پر، اس کے لیے پیسٹی سائڈز خریدے گئے تھے سودی قرضے پر، اس کے لیے کھاد لی گئی تھی سودی قرضے پر،
اس کے لیے اگر ٹریکٹر لیا گیا تھا سودی قرضے پر، ایک دانے میں سود ہے. تو حضور نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ چاہے کوئی شخص سود کھائے نہ، لیکن سود اس کے اندر سود کا غبار یا دخان ضرور جائے گا. اگر ہوا میں 10 سسپینشن ہے تو آپ سانس لیں گے تو 10 تو آپ کے اندر جائے گی. اگر اس کمرے میں خدا نہ خواستہ اس وقت کوئی ایسی شکل ہو جائے کہ دھواں بھر جائے تو سانس لینے کے لیے آپ کو جینے کے لیے سانس لینا ہے اور سانس کے ساتھ دھواں جائے گا. یہ دو ہی الفاظ حضور نے استعمال کیے، غبار اور دخان. یہ تو جائے گا، یہ تو ہر ایک کے اندر جا رہا ہے. لیکن جہاں ڈائریکٹ ٹرانزیکشن سود کی ہو رہی ہے اس سے تو بچے کم سے کم. ڈاکٹر صاحب، ہمیں پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مستقبل میں کیا شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم منصوبے بنانے ہوں گے کہ پاکستان کو بچایا جا سکے؟ جتنا کچھ میں بتا سکتا ہوں بتا چکا ہوں. اسے آپ شارٹ ٹرم کہیں لانگ ٹرم کہیں، پہلے خود توبہ کریں. اللہ کرے کہ پاکستان میں کروڑوں افراد توبہ کر لیں، اجتماعی توبہ. جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اجتماعی توبہ کی تھی تو عذاب آیا ہوا ٹل گیا تھا. ایسی اگر کوئی اجتماعی توبہ ہو جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل سکتا ہے، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، لیکن بظاہر ہمیں اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. پہلے یہ توبہ، پھر دستوری اعتبار سے طے کر کے اور دستور کے تحت جو ہے اسلامی قوانین کی تنفیذ شروع ہو جائے. انشاءاللہ اس عمل کے شروع ہوتے ہی اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. پھر اسلام ہمیں جوڑ دے گا. ظاہر بات ہے کہ ایک سندھی کو پنجابی سے جوڑنے والی شے کیا ہے؟ ایک پٹھان کو سندھی سے جوڑنے والی کیا شے ہے؟ ایک بلوچ کو پنجابی سے جوڑنے والی کیا شے ہے؟ سوائے اسلام کی ہمارے پاس تو کوئی بنیاد نہیں ہے. تو پھر ہم یکجہتی بھی ہوگی، اتحاد بھی ہوگا، ایک عزم ہوگا، اعلی عزم. اس سے جو ہے ایک انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر انسان محنت کرتا ہے، قربانی دیتا ہے. بس یہی ہے. میرے سامنے تو لانگ کہہ لیں شارٹ کہہ لیں، ان دو کے سوا کوئی تیسری بات نہیں. بینک کے متبادل اسلامی نظام میں کوئی سسٹم میں چل رہا ہے کسی ملک میں، یا آپ کے پاکستان میں جو کچھ اس کے امکانات ہیں؟ میرے علم کی حد تک کہیں نہیں ہے. یہ سب اسی کیپٹلزم کی جو ہے لیبل بدل دیے گئے. اب جیسے کہ مارک اپ کیا سود ہے؟ آپ جس بینکر سے پوچھیں گے وہ کہہ دے گا سود ہے. آپ نے نام بدل دیا. شراب کی بوتل کے اوپر آپ نے روح افزا کا شربت لکھ دیا ہے تو شراب. یہ جب تک ذہنیت نہیں بدلے گی، دولت پرستی جب تک اس کی جڑیں نہیں نکلے گی جڑوں کے اندر سے، سود ختم نہیں ہو سکتا. سود خوری دولت پرستی کا اظہار ہے. ورنہ آپ کے پاس زائد پیسہ ہے، آپ کی ضرورت اللہ پوری کر رہا ہے، آپ کو 10,000 روپے تنخواہ مل رہی ہے، آپ کے پاس کچھ پیسہ رکھا ہوا ہے، آپ کسی غریب کو بھی تو دے سکتے ہیں نا. اللہ کے بینک میں جمع کرا دیجئے، وہاں تو 700 گنا ملے گا، اس سے بھی زیادہ ملے گا. آپ کسی اپنے بھائی کو دے دیجئے کہ وہ کچھ کاروبار اپنا شروع کر لے، کوئی دکان ڈال لے چھوٹی سی، کوئی کریانے کی دکان ڈال لے، اور اس میں سے یہ کہ آپ اس سے قرض لے لیجئے، قرض حسنہ واپس لے لیجئے. یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا. لیکن جہاں دولت کی پرستش ہو رہی ہو وہاں پہ یہ کام نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ابھی ہم ڈسکس کیا ہے سارا تہذیبوں کا تصادم اور سب چیزیں، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے ہمیں پاکستانی قومیت کو اجاگر کرنا ہوگا یا مسلم قومیت کو؟ نہ پاکستانی قومیت کو نہ مسلم قومیت کو. یعنی گفتگو تو قومیت سے ہی نہیں. اسلام کی بنیاد پر ہم خود بخود ایک قوم بن جائیں گے. اسلامی جو مسلم قومیت جو ہے ہمارا گول نہیں ہے، ہمارا گول اسلام ہے. ورنہ مسلم قومیت تو ساری قومیں جو اپنی اپنی جگہ پر مسلم قومیت ہوگی. اسلام نافذ کریں تاکہ اس کا نمونہ دنیا کے سامنے آ جائے. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب گئے تھے، جو یہ سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں جو مسلم ٹرکش جو آزاد ہو گئی ہیں، علیحدہ ہو گئی ہیں USSR کے خاتمے کے بعد، اس کے دورے پر گئے تھے. ہر جگہ بہت آؤ بھگت ہوئی، ان کی ویلکم کیا گیا. اقبال کا بیٹا، اس لیے کہ اقبال کا 2/3 کلام فارسی میں ہے. اونلی 1/3 از ان اردو، 2/3 از ان پرشین. اور ان تمام ریاستوں کے اندر فارسی سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے. اگرچہ اپنی اپنی زبانیں بھی ہیں، لیکن جیسے سندھ میں ہے، سندھ کی اپنی زبان سندھی ہے، لیکن اردو سب سمجھتے ہیں. ہندوستان میں اکثر و بیشتر علاقے، شاید ہی کوئی ایسے علاقے ہوں گے جہاں اردو نہ سمجھی جاتی ہو. زبانیں ان کی اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ ہے. تو یہ کہتے ہیں میں جہاں بھی گیا وہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا وی وانٹ ٹو اسٹیبلش این اسلامک اسٹیٹ بٹ وی نیڈ اے ماڈل.
اب دیکھیے جو انہوں نے تلخ بات کہی، دی سعودی ماڈل از ناٹ ایکسپٹیبل ٹو اس بیکاز اٹ از بیسڈ آن monarchy. The Iranian model is also not acceptable to us because it is based on theocracy. We need a real democratic socialist Islamic state. ایک قائم ہو جائے ہم سب کے سب اختیار کر دیں گے اس کو. اس کے لیے پاکستان کا خواب دیکھا تھا اقبال نے 1930 میں. اس کے لیے قائد اعظم نے قوالی گائی تھی اسلام کی 1937 سے 1947 تک. کیا ہم نے کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. مجھے اعظم شاد کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے یہ ہماری ایک ویسٹرن سویلائزیشن پہ بات ہوئی ہے اور سیکس فری اور جو بھی حرام خوری یا جس طرح کا ان کا کلچر وہاں نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود پریشان کن بات یہ ہے کہ دنیا میں جو ترقی کے آثار ہیں یا دوسری طرف ان میں بے ایمانی، غداری، یہ بات ان میں نہیں پائی جاتی. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جب سے بنا ہے یا میں نے بھی ہوش سنبھالا ہے، ہر قسم کی غداری، سفارش، چاہے گورنمنٹ آرگنائزیشن میں ہو یا کاروباری سیکٹر میں ہو، تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ دنیا میں مسلمان ہی کیوں اتنے غدار، اتنے عیاش اور اتنے ہر قسم کی جو کرپشن آپ کوئی بھی نام لے لیں وہ ان میں ہے؟ میں آپ کے سوال کا جواب دے چکا ہوں. جب کوئی آدمی بوڑھا ہو جائے کیا وجہ ہے کہ اب اس میں طاقت نہیں رہی، کیا وجہ ہے کہ اب وہ کمزور ہو گیا ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کی کمر جو ہے وہ جھک گئی ہے. اٹس اے نیچرل پروسیس. وی آر اے ڈیکیڈ لاٹ، ڈیکیڈ، اینڈ دس ڈیکیڈ پروسیس اٹ ایکسٹینڈز آن سینچریز. آپ ایک صحت مند آدمی کا تصور، آپ ایک بوڑھے اور مریض جو ہوتا ہے جب لمبا ہو جائے تو اس کو اور بھی مرض آ جاتے ہیں، ایک کی وجہ 7 دوسرا، دوسرے کا تیسرا، تیسرے کا چوتھا، آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور ویسٹ میں آپ نے جو بات کہی ہے صرف وہی نہیں ہے، اور بھی بہت سی اچھائیاں ہیں. میں نے کہا تھا نا وہ اٹھنے والی قومیں تھیں. یہ اٹھنے والی قوموں کے اندر کوئی اوصاف ہوتے ہیں. ویسٹ نے جس طریقے سے سوشلزم نظام قائم کیا ہے، اسکینڈینیوین سوشلزم، جس طرح ہر انسان کی بنیادی ضروریات کی گارنٹی ہے. یہ تو تاریخ میں پہلے صرف ایک دفعہ ہوا تھا، حضور کے زمانے میں نہیں بلکہ خلافت راشدہ میں. ہر شخص اس کی بیسک ضروریات انڈر رائٹ. وہاں کیا ہے؟ آپ چلے جائیے ناروے میں، آپ چلے جائیے ڈنمارک میں، کوئی ملکہ ہے یا بادشاہ ہے، وہ بھی اسی ہسپتال میں اس کا علاج ہوگا جس میں ایک غریب ترین آدمی کا علاج ہوتا ہے. غریب ترین آدمی کا بھی کوئی وہاں پر علاج کی کوئی قیمت نہیں لی جائے گی. ملکہ کا کوئی بیٹا ہے شہزادہ، وہ نہیں اسکولوں میں پڑھے گا جس میں سب لوگ پڑھ رہے ہیں. ایک ہی اسکول ہے، کوئی HSM کالجز اور فلاں اور یہ بیکن ہاؤس، یہ چیزیں کہیں بھی نہیں. اور سب کے لیے ایجوکیشن فری، میڈیکل معاملہ فری. آپ اگر وہاں کام کر رہے تھے، کسی وجہ سے آپ کے بازو جو ہے اس پر کوئی نقصان ہو گیا، آپ کا لائف پینشن آپ کو مل جائے گی. ہمارے بہت سے پاکستانی لوگ جو مس یوز کرتے ہیں ان کو، جان بوجھ کر اس طرح کی بیماری کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں کہ مس فٹ ہو جائے اور پینشن مل جائے، اور یہاں آ کر بیٹھ کر پینشن کھاتے ہیں. ڈپٹی کمشنر کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی جتنی پینشن کو یہاں مل جاتی ہے. تو اچھائیاں بہت ہیں ان میں. اب یہی مثلاً کہ وہ اپنے ہاں کتوں اور بلیوں پر بھی کوئی بے رحمی گوارا نہیں کر سکتے، ٹھیک، لیکن انٹرنیشنل لیول پر ان سے زیادہ بدماش، ان سے زیادہ بے رحم، ان سے زیادہ ظالم، ان سے بڑا ٹیررسٹ کوئی نہیں ہے. کیا کیا انہوں نے عراق کے اندر، کیا کیا افغانستان کے اندر. یہ رحیم قوم ہے، یہ مہذب قوم ہے. لیکن ایک لوکل لیول کے اوپر اپنے نیشنلزم، اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دینا، باقی سب کو دینا ہے. اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولنا، باقی سب سے بولنا ہے. یہ ان کی تہذیب ہے. لیکن ہم ڈیکیڈ ہیں، ہمیں تو ایک ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے. یا تو اللہ تعالیٰ کسی بالکل نئی قوم کو ایک نیسنٹ پوٹینشیل کے ساتھ حلقہ اسلام میں داخل کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ونس اٹ ہیز ہیپنڈ. تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل،
اور اسلام کے ہاتھوں وہی تاتاری مفتو ہو گئے. ہو سکتا ہے ابھی اللہ اگر یہ توفیق چینیوں کو دے دے، نیشنل پوٹینشیل ان کے اندر ہے، اللہ اگر یہ توفیق جاپانیوں کو دے دے. قرآن مجید میں تو وعید موجود ہے نا، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں، ان تتولوا یستبدل قوم غیرکم. اے عربو، اے محمد کی قوم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نے پیٹھ دکھا دی اس مشن کو جو تمہیں دیا گیا ہے، تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے. دس از واٹ ہیپنڈ ان 13th century. سقوط بغداد جب ہوا ہے تو آخری خلیفہ مستعصم باللہ اس کو محل میں سے گھسیٹ کر نکالا ہے باہر، ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر سڑک پر ڈال دیا ہے، اور تاتاریوں نے گھوڑوں دوڑائے ہیں اور صبح سے کچل دیا. اینڈ دیٹ واز دی سیل آن دی فیٹ آف دی عربس ایز اے نیشن. اس کے بعد عرب نہیں اٹھ سکے. پھر ترکوں کا دور رہا 400 برس تک، 500 برس تک. اب بھی یہ ہے کہ بعض عرب ممالک میں پیسہ ہے، لیکن عزت نام کی کوئی شے ہے دنیا میں ان کے لیے؟ ڈو دے کمانڈ ایز ریسپیکٹ؟